السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو سنائیں گے ہاتھی اور بندر میں ہوگی لڑائی۔ سمیرہ انور: ارے ارے اب کیا ہوگا؟ سب کی زبان یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ بندر صبح درخت پر بیٹھا مزے سے کیلا نوش کر رہا تھا کہ اچانک اس نے سست طریقے سے چلتے ہاتھی کو دیکھا تو اس کی شرارت سوجی، اور جب ہاتھی اس درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا تو اس نے کیلے کا چھلکا اس کے پاؤں کے قریب پھینک دیا، جس سے ہاتھی پھسلتے پھسلتے بچ گیا، اور جب اوپر بندر کو دیکھا تو غصے سے سونڈ لہرائی اور زور سے درخت پر ماری۔ بندر کی ضرورت نہ پڑی کہ دوسرے درخت پر چھلانگ لگا سکے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ درخت بھی کچھ فاصلے پر تھا، اور جب ہاتھی نے اپنے پاؤں سے درخت کو جھٹکا دیا تو شرارتی بندر کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اس کو لگ رہا تھا ہاتھی درخت اکھاڑ کر اپنے پاؤں سے تلے مسل دے گا۔ اب اس نے چیخو پکار شروع کر دی، کیونکہ ہاتھی کسی طرح وہاں سے جانے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو آوازیں دی، وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ وہ خود بھی ہاتھی کے قریب جانے سے ڈر رہے تھے، کیونکہ ہاتھی کا غصہ عروج پر تھا۔ درخت کی شاخیں ٹوٹ چکی تھی۔ بندر خوفزدہ چلاتا اوپر والی ٹہنی سے چمٹا ہوا تھا اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا رہا تھا۔ آج تو جنگل کا بادشاہ شیر بھی دوسرے جنگل کی سیر کے لیے گیا ہوا تھا۔ اب شدید کوئی بھی اس کو ہاتھی کے خطرناک تیور سے بچا نہیں سکتا تھا۔ ہاتھی دراصل بندر کو اس کی شرارتوں اور فضول حرکتوں کا آج مزہ سکھانا چاہتا تھا۔ لومڑی کے ذہن میں اچانک اس مسئلے کا حل آیا۔ وہ فوراً سب جانوروں کے پاس گئی اور بتایا کہ اس کی صورتحال پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اور بندر کی جان خلاصی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر بالو جا کر اس سے بات کرے تو وہ ضرور اس کو بات مان جائے گا، کیونکہ وہ اچھے دوست ہیں، اور امید ہے کہ ہاتھی اس کی بات نہیں ٹالے گا۔ سب اس کی بات پر متوقع ہوئے اور بالو سے کہا کہ اس موقع پر بندر کی مدد کریں اور اس کو ہاتھی سے معافی دلوا دیں۔ بالو سر ہلاتا درخت کی طرف بڑھا، جس کی صرف ایک دو شاخیں ہی رہ گئی تھی اور بندر کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ بالو ہاتھی کے قریب آیا اور اس کی منت سماجت کی اور یقین دلایا کہ آئندہ بندر ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اب تم غصہ ختم کر دو، اور اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف لے گیا اور بندر سے کہا، نیچے اترو اور اپنی شرارت کی معافی مانگو، اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی کو تنگ نہیں کرو گے۔ وہ ڈرتے ڈرتے پھولی سانس کے ساتھ نیچے اترا اور بالو کے پیچھے جا چھپا، اور ہاتھی سے کپکپاتی آواز سے معافی مانگی تو ہاتھ دے نے فوراً ہی اسے معاف کر دیا۔